إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. یہ اللہ رب العزت کا ہم پر بے پناہ احسان اور فضل ہے کہ اس خالق کے کائنات نے ہمیں جمعہ کے روز اس مسجد میں خطبہ جمعہ المبارک سننے اور اس کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. خالق کے کائنات کے ہم پر بے پناہ احسانات ہیں اور اس کا ہم پر فضل ہے کہ اس خالق نے ہمیں تخلیق کیا اور پھر ہمیں اسلام جیسی عظیم دولت سے مالا مال کیا. یہ اس خالق کے کائنات کا ہم پر بے پناہ احسان اور فضل ہے. عن صبرة بن پاک رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان قعد له لابن آدم بیترکه. صبرة بن پاک رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں. فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک شیطان ابن آدم کے مختلف راستوں پر آ کر بیٹھتا ہے. وہ شیطان جو اس انسان کا کھلا دشمن ہے ہر اس راستے پر آ کر بیٹھتا ہے جو رب العالمین کا راستہ ہے، ہدایت کا راستہ ہے. ثم قعد له بطریق الاسلام. سب سے پہلے وہ اسلام کی حقانیت والے راستے پر آ کر بیٹھتا ہے، اس سچائی والے راستے پر آ کر بیٹھتا ہے اور اللہ کے بندوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، رب کے بندوں کو رب سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. ثم قعد له بطریق الاسلام فقال، اور کہتا ہے تسلم، کیا تو اسلام قبول کرے گا؟ وتدع دینک ودین آبائک وآباء ابیک، کیا تو اس اسلام کو قبول کرے گا؟ اسلام کے نظریات اور اس کے افکارات کو تو قبول کرے گا؟ دیکھ، اسلام قبول کرنے میں، اسلام کی سچائی کو اختیار کرنے میں تمہیں بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑے گی، بہت بڑی بڑی مشکلات تمہارے راستے میں آ جائیں گی. یہ شیطان جو انسان کا کھلا دشمن ہے اسلام کے راستے پر آ کر بیٹھتا ہے، رب کے دین کے راستے پر آ کر بیٹھتا ہے. جب رب کا بندہ اللہ کے دین اسلام کی حقانیت کو اور اس کی سچائی کو اور توحید کو قبول کرتا ہے، رب کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے، یہ شیطان اس کے راستے پر آ کر بیٹھتا ہے. مختلف چیزوں اور بہانوں سے اور اس ابن آدم کے دل میں مختلف وسوسوں کے ساتھ اللہ کے دین اسلام سے دور کرنا چاہتا ہے. اور اسی لیے پہلا یہی راستہ ہے، جب اللہ کا بندہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے، اللہ کے دین کو اختیار کرتا ہے، اس پر چلنا شروع کرتا ہے، حقانیت کو قبول کر لیتا ہے، اس سچائی والے راستے کو تلاش کر لیتا ہے
رب کی وحدانیت کا اقرار کر لیتا ہے، یہ شیطان اس کے راستے پر آ کر بیٹھتا ہے، اسے روکتا ہے کہ یہ رب کا بندہ رب کی طرف نہ پلٹ جائے، یہ رب کا نہ بن جائے۔ اللہ اکبر، یہ کیا کہتا ہے؟ دیکھ تو اسلام قبول کرے گا، دیکھ تو اسلام کے راستے پر چلے گا، تو اس روشنی والے راستے کو اختیار کرے گا، تو پھر دیکھ لے اس کے نتائج کیا ہیں۔ اس کے نتائج یہ ہیں کہ تجھے اپنے آباء و اجداد کے نظریات کو چھوڑنا پڑے گا، تجھے ان چیزوں سے دور ہونا پڑے گا، ان رشتوں سے دور ہونا پڑے گا، رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے، آباء و اجداد کے تو دین کو چھوڑ دے گا، تیری محبتیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ شیطان انسان کے دل میں یہ وسوسہ پیدا کرتا ہے جب اللہ کا بندہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھ آباء و اجداد کو چھوڑنا پڑے گا، کنبہ قبیلہ برادری سے ناطا تجھے رشتہ توڑنا پڑے گا اگر تو اس راستے کو اختیار کرے گا۔ اللہ اکبر، فعصا، پس یہ ابن آدم شیطان کی اس بات کا رد کرتا ہے، اللہ کا بندہ ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ اپنے خالق کا بندہ ہے، کہ جس خالق نے اس سے تکلیف کیا ہے، جو اس کی زندگی کا مالک ہے، جو اس کی موت کا مالک ہے، جو اس کے رزق کا مالک ہے، وہ اپنے رب کو پہچانتا ہے، وہ اپنے رب کو مانتا ہے، اسی لیے شیطان کی نافرمانی کرتا ہے، فعصا فاسلم، اور اسلام کی حقانیت کو قبول کر لیتا ہے۔ پتا ہے کہ کتنی رکاوٹیں ہیں، کتنی آزمائشیں ہیں، کتنے دکھ ہیں، کتنے درد ہیں، کتنی تکلیفیں ہیں، کتنی مشکلات ہیں، کتنی آزمائشوں کے پہاڑ اس کے راستے میں رکھائے ہیں، وہ جانتا ہے۔ اس کے باوجود جب اسلام کی حقانیت اس کے سامنے آتی ہے، یہ سچائی والے راستہ اس کے سامنے آتا ہے، تو وہ پھر ڈرتا نہیں ہے، وہ گھبراتا نہیں ہے کہ اس کے لیے مجھے کیا قربانی دینی پڑے گی، اپنے پرائے سب دور ہو جائیں گے، خاندان کو چھوڑنا پڑے گا، کنبہ قبیلہ برادری سے دور ہونا پڑے گا۔ اللہ اکبر، آباء و اجداد کا واسطہ، اللہ اکبر، یہ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کے دل میں شیطان پیدا کرتا ہے کہ نہیں تو نے اس راستے کی طرف نہیں آنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات فرما رہے ہیں، صبرۃ بن فاقع رضی اللہ تعالی عنہ نبی کے صحابی ہیں، یہ بات کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ ہے اسلام، جسے ہم نے نام کی حد تک تو قبول کر لیا اسلام کہ میں مسلمان ہوں، لیکن یہ قربانیوں والا راستہ ہے، اسلام قربانیاں مانگتا ہے، اور یہ وہی شیطان ہے جس نے آدم علیہ السلام اور حوا کو جنت سے نکالا، یہ وہی شیطان ہے جو ابراہیم کے راستے میں آ کے بیٹھا، یہ وہی شیطان ہے جو انبیاء کے راستے پر آیا، جو عیسیٰ کے راستے میں آیا، جو موسیٰ کے راستے میں آیا، جو محمد علیہ السلام کے راستے میں بھی آیا، جو انبیاء کے راستے میں بھی آیا، اور قیامت تلک کے لیے آنے والے جو انسان آئیں گے یہ ان کے راستے میں بھی بیٹھے گا، یہ اللہ کے بندوں کے راستے میں بیٹھے گا، رب کے بندوں کے دل میں وسوسے پیدا کرے گا، رب کے راستوں سے دور کرے گا، یہ کھلا دشمن ہے، اسلام کے راستے پر آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، پاتا رب کا بندہ ہے، سمجھتا ہے کہ مجھے رب نے پیدا کیا ہے، میں اپنے خالق کو مانتا ہوں جس نے مجھے تکلیف کیا ہے، وہ میرا رازق ہے، وہ میری زندگی کا مالک ہے، وہ میری موت کا مالک ہے، جانتا ہے، پہچانتا ہے۔ پاتا شیطان کی بات کا رد کرتا ہے، پاس میں اور اسلام قبول کر لیتا ہے۔ ثم قعد له بطریق الہجرہ، اللہ اکبر، پھر ہجرت کی باری آتی ہے، اللہ کے حکم سے جب اللہ کا بندہ اپنی محبتوں کو قربان کر کے اپنے وطن کو چھوڑتا ہے، اللہ کے حکم پر ہجرت کرنے کے لیے نکل کھڑا ہوتا ہے، یہ شیطان اس کے راستے پر آ کر بیٹھتا ہے، کہتا ہے فقال تہاجر، کیا تو ہجرت کرے گا؟ وَتَذَرُ أَرْضُكَ وَسَمَاؤُكَ، تجھے اپنی زمین چھوڑنی پڑے گی، تجھے آسمان چھوڑنا پڑے گا، تجھے یہ چھت چھوڑنی پڑے گی،
تجھے اپنا وطن چھوڑنا پڑے گا. تو جانتا ہے ہجرت کیا ہوتی ہے؟ ہجرت کیا ہوتی ہے؟ ہجرت کرنے کے لیے نکل کھڑا ہوا ہے. اللہ اکبر. کون فرما رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ شیطان ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کے راستوں پر چلنے سے روکتا ہے، جو انسان کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے، جو خالق کے راستے سے روکتا ہے، جو مالک کے راستے سے روکتا ہے. اسلام کے راستے سے روک نہ سکا، اسلام کے سچائی والے راستے سے ابن آدم کو دور نہ کر سکا. اب یہ کہتا ہے کہ چلو رب کے راستے میں ہجرت کے لیے نکل کھڑا ہوا ہے. اللہ نے حکم کیا ہے، کہتا ہے دیکھ تمہیں پتہ ہجرت کیا ہوتی ہے؟ ہجرت تو زمین بھی چھوڑ دینی ہے، آسمان بھی چھوڑ دینا ہے. جہاں پر تم نے اپنا بچپن گزارا، جہاں پر تم نے اپنی جوانی گزاری، جہاں پر تم نے اپنی زندگی کے ایام قیمتی ترین گزارے، دیکھ اس علاقے کو، اس وطن کو سے ہجرت کرنی پڑ جائے گی، چھوڑنا پڑ جائے گا. اور ہجرت کرنے والے کی مثال تو ایسی ہوا کرتی ہے جس طرح گھوڑے کو کھونٹے پر باندھ دیا جاتا ہے. اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، اس کی اپنی کوئی منشا نہیں ہوتی. اپنی مرضی کے مطابق وہ زندگی بسر نہیں کر سکتا. اپنا علاقہ چھوڑ چکا ہے، اپنا وطن چھوڑ چکا ہے، اپنا گھر چھوڑ چکا ہے، اپنے دوست یار چھوڑ چکا ہے، اپنی محبتوں کو قربان کر چکا ہے. دیکھ ہجرت کا راستہ ہے بڑا خطرناک راستہ ہے. ہجرت کرنے والے کی مثال تو یہ ہے پھر تجھے اپنی مرضی سے زندگی نہیں بسر کرنی، پھر تجھے اطاعت میں آنا ہوگا، تجھے فرما برداری میں آنا ہوگا، تجھے رب کی اطاعت کرنی ہوگی. پھر جو رب دے گا وہی کرنا ہوگا. چھوڑ دے. وسوسے پیدا کرتا ہے، یہ رکاوٹیں بنا کر پیش کرتا ہے. معلوم ہے ہجرت جب بندہ کرتا ہے تو دربار کو چھوڑنا ہی پڑتا ہے، لیکن یہ شیطان ہے جو انسان کے دل میں اس چیز کو بھی وسوسہ بنا کر پیش کرتا ہے. جو رب کے راستے میں قربانیاں دینی ہوتی ہیں ان قربانیوں کو وسوسوں کی صورت میں، رکاوٹوں کی صورت میں پیش کرتا ہے کہ یہ بندہ رب کے راستے پر پورے کا پورا چلنے والا نہ بنے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یہ اس آیت کی عملی تفسیر نہ بن سکے. گھر کو نہ چھوڑے، رب کے لیے قربانیاں نہ دے، دنیا کے لیے قربانیاں دیتا ہے تو دیتا چلا جائے، شیطان کے لیے وقت نکالتا ہے تو وقت نکالتا چلا جائے، اس کے لیے قربانیاں پیش کرتا چلا جائے. اپنے خالق کے لیے، اپنے مالک کے لیے اس کے پاس وقت نہیں، اس کے پاس قربانیاں نہ ہوں، یہ قربانیوں والے راستوں پر گامزن نہ ہو جائے. اللہ اکبر. یہ شیطان آتا ہے، بیٹھتا ہے، کہتا ہے ہجرت تو ایسی ہے کہ جس طرح گھوڑے کو کھونٹے پر باندھ دیا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نسائی کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، جس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ شیطان آتا ہے، روکتا ہے، فعفا، بس یہ اللہ کا بندہ گھبراتا نہیں ہے کہ میں ہجرت کرنے کے لیے نکل کھڑا ہوں، میرے لیے اتنی بڑی قربانیاں مجھے دینی پڑیں گی. گھبراتا نہیں ہے، ہچکچاتا نہیں ہے، دل پکڑنے کے نہیں بیٹھتا. فعفا، شیطان کی نافرمانی کرتا ہے، رحمان کا حکم مانتا ہے. فہاجرا، بس ہجرت کے لیے نکل کھڑا ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم قعد له بطریق الجہاد. اللہ اکبر. ثم قعد له بطریق الجہاد. اسلام قبول کیا، اسلام کی حقانیت کو اختیار کیا، سچائی والے راستے کو اختیار کیا، آباء و اجداد کی دشمنیوں کو مول لیا، کنبہ قبیلہ برادری کی دشمنی کو مول لیا، اپنے پرائے دشمن بن گئے، سب دشمن بن گئے، پھر بھی اللہ کے راستے کو اختیار کر لیا کہ میں رب کا بندہ ہوں، رب کے راستے پر استقامت اختیار کروں گا. پھر رب کا حکم آیا، اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، اپنے رب کے حکم پر اپنی محبتوں کو قربان کر دیا، اتنی بڑی قربانیاں دیتا چلا گیا. یہ نہیں کہا کہ اب بھی قربانیاں دینی پڑی. میں کہتا ہوں مسلمان ہوں، میں ایک قربانی دیتا ہوں اسلام کے لیے تو وہ بھی اپنے رب کے اوپر احسان کر کے کہ مجھے دیکھو ابھی تو دین قبول کیا ہے، ابھی تو میں نیا نیا اسلام کے اندر داخل ہوا ہوں، ابھی تو میں نے نیا نیا عقیدہ توحید کو کا اقرار کیا ہے، ابھی تو میں اس راستے کو میں نے پہچاننے کی کوشش کی ہے، اور ابھی سے قربانیوں کا آغاز ہو گیا، ابھی سے ہجرتوں کا آغاز ہو گیا. ہجرت میں نے کر لی، اسلام کی حقانیت کو میں نے قبول کر لیا، عقیدہ توحید کو میں ماننے والا بن گیا.
اور اب ثم قعد له بطریق الجہاد، جہاد کا راستہ آتا ہے، شیطان راستے پر آ کر بیٹھتا ہے، فقال کہتا ہے تجاہد، کیا تو جہاد کرے گا؟ پتہ ہے جہاد کیا ہوتا ہے؟ دیکھ ابھی تو تم نے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دے دی ہیں، ابھی تو تم نے اتنی بڑی قربانیاں دے دی ہیں، اب جہاد کے راستے پر، اللہ اکبر، جہاد کے راستے پر آ کر بیٹھتا ہے، کہتا ہے تجاہد، کیا تو جہاد کرے گا؟ تمہیں پتہ ہے جہاد کیا ہوتا ہے؟ شاید ہمیں نہ پتا ہو، ہم تراویح کے اندر قرآن سنتے ہیں، پڑھتے پڑھاتے بھی ہیں، ہم سارا سال نمازوں کے اندر بھی تلاوت سنتے ہیں، شاید ہمیں جہاد کی سمجھ نہ آئی، ہم دروس بھی سنتے ہیں، ہم جمعے بھی سنتے ہیں، ہم ایسی باتیں بھی سنتے ہیں، جہاد کی بات بھی سنتے ہیں، شاید ہمیں سمجھ نہیں آئی، لیکن ہمارے دشمن کو سمجھ آ گئی کہ جہاد ہوتا کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں فَهُوَ جَهْدُ النَّفْسِ بِالْمَالِ، جہاد، اللہ اکبر، یہ شیطان آ کے کہتا ہے جہاد فَهُوَ جَهْدُ النَّفْسِ بِالْمَالِ، جہاد تو اپنی جان کو اور اپنے مال کو کھپا دینے کا نام ہے۔ جہاد تو یہ ہوتا ہے، دیکھ جہاد کرے گا، جان بھی چلی جائے گی، مال بھی چلے جائے گا، کتنی محنت سے کمایا ہے، کتنی محنت اور تگودو سے کمایا ہے، یہ کتنی بڑی قربانی تجھے دینی پڑ رہی ہے کہ تم اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو رہا ہے، اپنے مال سے بھی ہاتھ دھو رہا ہے، دیکھ یہ اتنی بڑی قربانی ہے۔ فَتُجَاهِدْ فَتُقْتَلْ، تو جہاد کرے گا تو قتل کر دیا جائے گا۔ جہاد ہوتا یہ ہے کہ رب کے راستے میں نکلنا پڑے گا، تیر و تلوار کی یلغار میں، ان میدانوں کے اندر تجھے کودنا پڑ جائے گا، تجھے اپنی جان سے بھی، تجھے اپنے مال سے بھی جہاد کرنا پڑے گا۔ فَتُجَاهِدْ فَتُقْتَلْ، تو جہاد کرتا ہوا مارا جائے گا۔ وَتُنْكَحَ الْمَرْأَةُ وَيُكْتَبُ الْمَالُ، تیری بیوی سے کوئی دوسرا نکاح کر لے گا، تیرے بچے یتیم ہو جائیں گے، تیرے مال کو تقسیم کر لیا جائے گا، تیری وراثت کو تقسیم کر لیا جائے گا، تیری جائیداد کو تقسیم کر لیا جائے گا۔ تو رب کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نکل کھڑا ہونے والا ہے۔ دیکھ اس راستے میں یہ قربانیاں ہیں، نبی فرما رہا ہے، شیطان یہ بات کہتا ہے کیونکہ یہ تو قربانی دینی پڑتی ہے، لیکن اس وسوسے کو دل میں مزین کر کے یہ شیطان انسان کے دل میں یہ چیزیں پیدا کرتا ہے، یہ باتیں پیدا کرتا ہے کہ دیکھو تمہیں یہ قربانیاں دینی پڑے گی، تو جہاد کے راستے میں نکل کھڑا ہوا ہے، اس کے لیے کتنی بڑی قربانی ہے، جان سے بھی ہاتھ دھو رہا ہے، مال سے بھی ہاتھ دھو رہا ہے، بچے تیرے یتیم ہو جائیں گے، کیا بنے گا؟ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے کھڑے ہو، اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے تو اپنے گھر بار کو چھوڑے گا، تو اپنا سب کچھ قربان کرے گا، بیوی جو ہے وہ بیوہ ہو جائے گی، بچے یتیم ہو جائیں گے، تیری جوانی کا کیا بنے گا؟ کتنی خوبصورت دنیا کو مزین کر کے انسان کے دل میں یہ شیطان پیدا کرتا ہے، کس کے راستے سے روکنے کے لیے؟ رب رحمان کے راستے سے روکنے کے لیے۔ جس رب نے پیدا کیا، اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، یہ نعمتیں بھی اسی کی عطا کرتا، یہ زمین بھی اسی کی عطا کرتا، یہ آسمان بھی اسی کا سجایا ہوگا، یہ سب کچھ اسی کی عطا کرتا، جن نعمتوں سے یہ لطف اندوز ہوتا ہے، جن نعمتوں کو یہ حاصل کرتا ہے اور زمین پر بڑا اکڑ کے چلتا ہے۔ اس انسان سے رب نے کتنی محبت کی، اس رب کے دین کے لیے یہ قربانی نہیں دے سکتا، یہ ہجرت نہیں کر سکتا، یہ جہاد پہ نہیں جا سکتا، کہنے کو پھر بھی مسلمان ہے، لیکن اللہ کے نبی فرما رہے ہیں مسلمان کی تعریف کیا ہے، مومن کی تعریف کیا ہے، اللہ کے بندے کی تعریف کیا ہے، ابن آدم کی تعریف کیا ہے؟ ابن آدم تو وہی ہے، رب کا بندہ تو وہی ہے جس نے قربانیاں دی، جس نے ہجرتوں کے راستوں کو اختیار کیا، جس نے رب کے دین کے غلبے کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑا، جہاد و قتال کے میدانوں کا رخ اختیار کیا، یہی رب کا بندہ ہے جو رب کے دین کی سربلندی کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑتا ہے، اپنے بیوی بچوں کی قربانی دیتا ہے، اپنے مال کی قربانی دیتا ہے، اپنی محبتوں کی قربانی دیتا ہے، یہ ہے رب کا بندہ۔ وہ رب کا بندہ نہیں جس نے قربانیاں دی نہیں، جس نے قربانیوں کے مفہوم کو جانا نہیں، جو رب کے دین پر بھی عمل کرنا چاہتا ہے لیکن دنیا کو بھی سینے سے لگانا چاہتا ہے، دنیا کے لیے قربانیاں دیتا چلا جائے لیکن رب کے دین کی باری آئے تو دل پکڑ کے بیٹھ جائے، ایسا بندہ رب کو منظور نہیں ہے، یہ رب کا بندہ نہیں ہے۔ رب کا بندہ وہی ہے فاسا فجاہدا،
جو جہاد کے لیے نکل کھڑا ہوتا ہے، جو شیطان کی بات کا رد کرتا ہے، جو شیطان کے حکم پر نہیں بلکہ رب رحمان کے حکم پر اپنا سر تسلیم خم کر لیتا ہے، یہ ہے رب کا بندہ، یہ ہے رب رحمان کا بندہ جو رب کی اطاعت میں، جو فرمانبرداری میں اپنی زندگی گزارتا ہے، جو رب کی محبتوں میں اپنی زندگی کو ڈھالتا ہے، یہ ہے رب کا بندہ جس سے رب محبت کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فمن فعل ذلك، اس کے اس عمل تک کہ ابھی وہ گھر سے نکلا کیا ہے، عزم کیا ہے، یہ نہیں کہ میدانوں کا رخ کر لیا، کفار سے جا ٹکرایا، نہیں، اس بات کا عزم کر کے اپنے گھر بار کو چھوڑتا ہے کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے پاس آنا ہے، تو میری زندگی کا مالک ہے، 60-70 سال کی قلیل زندگی گزار کر مجھے تیرے دربار میں پیش ہونا ہے، جب تو نے پوچھنا ہے اے میرے بندے جوانی دی، اے میرے بندے مال دیا، اے میرے بندے صلاحیتیں دی، اے میرے بندے دنیا عطا کی تو دنیا میں نے تمہیں عطا کی، کہاں پر خرچ کر کے آیا ہے، اس بات کا احساس دل میں پیدا کر کے اللہ کے راستے میں نکل کھڑا ہوتا ہے، گھر سے قدم نکال لیتا ہے، اس عزم اور اس ارادے کے ساتھ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر صرف اپنے خالق کے لیے اپنے خالق کی اطاعت کرتے ہوئے رب کے راستے میں نکل کھڑا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، کون فرما رہا ہے؟ کوئی مدرسے کا مولوی تو نہیں فرما رہا، کوئی شخصیت تو نہیں فرما رہی، کوئی اور تو نہیں کہہ رہا، کسی کا قول تو میں آپ کو نہیں سنا رہا، کسی شخصیت کی بات تو نہیں میں آپ سے کر رہا، کسی رہنما یا قائد کی بات آپ سے نہیں کر رہا، اللہ اکبر، ہاں یہ مسلمانوں کا رہبر، یہ قائد، یہ پیر و مرشد محمد علیہ السلام فرما رہے ہیں فمن فعل ذلك، اس کے اس عمل تک ان كان حق اللہ عز وجل ان يدخله الجنہ، اللہ کا حق ہے ایسے بندے کو ہر صورت جنت میں جگہ دے، اللہ کا حق ہے ایسے بندے کو ہر صورت جنت میں داخل کر دے، وہ اپنی سواری کے نیچے آ کے کچلا جاتا ہے، وہ غرق ہو جاتا ہے، وہ پانی کے اندر ڈوب مرتا ہے، وہ راستے میں ہی ہلاک ہو جاتا ہے، یہ ہلاک نہیں، اللہ کا حق ہے ایسے بندے کو ہر صورت میں جنت میں جگہ عطا کرے۔ اللہ اکبر، وہ میرے قابل احترام بھائیوں، کامیابیاں کیا ہیں؟ کامیابی کس کو سمجھتے ہیں؟ ہاں بھائی، کامیابی کیا ہے؟ میرا لیونگ سٹینڈرڈ بہتر ہو جائے، میرا اسٹیٹس بہتر ہو جائے، میرا جو ہے لائف سٹائل اچھا ہو جائے، میں اچھی زندگی بسر کروں اور میری لگژری لائف ہونی چاہیے، میرے پاس روپیہ پیسہ ہونا چاہیے، میں مالدار ترین شخص کہلاؤں، میری بڑی سدراہٹ ہونی چاہیے، میری پد بہت اونچی ہونی چاہیے، میری سرداری کا روب اور دبدبہ قائم ہونا چاہیے، میں جاؤ عظمت کے لیے، مال و دولت کے لیے سب کچھ قربان کر دیتا ہوں، کیوں؟ اور سمجھتا ہوں یہی قربانی، یہی میری بتا ہے، یہی میری کامیابی ہے، اسی کو میں کامیابی سمجھتا ہوں۔ نہیں، اللہ اکبر، کامیابی کیا ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، کہ وہ شخص جو اللہ کی جنت میں داخل کر دیا گیا اور اللہ کی جہنم کے عذاب سے بچا دیا گیا۔ لوگوں سن لو، ایمان والوں سن لو، اسلام والوں سن لو، اللہ کے بندوں سن لو، کامیاب کون ہے؟ کامیاب وہ ہے جو اللہ کی جنت میں داخل کر دیا گیا اور اللہ کی جہنم کے عذاب سے بچا لیا گیا۔ فقط فاز، البتہ تحقیق وہ کامیاب۔ یہ ہے کامیابیاں۔ ہاں، جن لوگوں نے، جن اللہ کے بندوں نے اللہ کے ان راستوں کو اختیار کیا قربانیوں کے ساتھ، اللہ اکبر، رہتی دنیا تک، جب تک دنیا قائم ہے، اسلام کا نام لینے والے اس دنیا پر موجود ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ پر راضی ہو گئے۔ ہاں، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ پر راضی ہو گئے، یہ کہتے رہیں گے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ ہے اللہ کا انعام، یہ ہے کامیابیاں۔ جنہوں نے قربانیاں دی تو اللہ کے لیے، جنہوں نے وقت قربان کیا اللہ کے لیے، جنہوں نے محبتوں کو قربان کیا تو اللہ کے لیے، جنہوں نے اپنی خواہشات کو مار لیا تو اللہ کے لیے، جنہوں نے اپنے آپ کو جھکا لیا تو اللہ کے لیے، پھر وہ باطل کے سامنے نہیں
جھکتے, وہ شیطان کے سامنے نہیں جھکتے, پھر وہ رب کے سامنے جھکتے ہیں, پھر وہ اطاعت کس کی کرتے ہیں؟ رب کی کرتے ہیں. آج بڑی باتیں ہوتی ہیں, بڑے بڑے تجزیہ کار, فلاسفر, تھنک ٹینک آج باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. سب کو پتا ہے نیکی کیا ہے, برائی کیا ہے, سب کے علم میں ہے اچھائی کا راستہ کیا ہے, برائی کا راستہ کیا ہے, لیکن جب رب کے دین کی باری آتی ہے تو قربانیاں اس کے لیے نہیں ہے. جب قربانیوں کے جذبے پیدا نہیں ہوں گے تو پھر دین کی طرف کیسے پیدا ہوگی, پھر رب کی محبت کیسے حاصل ہوگی, پھر رب کا قرب کیسے حاصل ہوگا. اللہ اکبر. میرے قابل احترام بھائیوں, آؤ ان قربانیوں کے راستوں کی طرف پلٹیں. بلّہ آج دین قربانیاں مانگتا ہے, آج دین قربانیاں مانگتا ہے. چلو اس انداز سے ہی پیش کر دے جس انداز سے آج دنیا کے لیے میں قربانیاں دیتا ہوں. آج اتنا وقت بھی میرے پاس نہیں جتنا وقت میرے کاروبار کو دینے کے لیے ہے. آج اتنا وقت بھی دین کے لیے میرے پاس نہیں جتنا وقت مجھے گھر بار کو دینے کے لیے ہے. پھر بھی میں مسلمان ہوں, پھر بھی رب کا بندہ ہوں. اللہ کا نبی کیا فرما رہا ہے, جو شخص اپنے آپ کو مار کر رب کی خدائی کے آگے, رب کے آگے چلتا ریز ہو جاتا ہے, وہ ہے رب کا بندہ, قربانیاں دینے والا. اللہ اکبر. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو اپنے رب کو قرضہ حسنا دے. یہ آیت نازل ہوئی ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں. آیت کیا نازل ہوئی, کون ہے جو اپنے رب کو قرضہ دے, جو اپنے رب کو دے, جو اپنے رب کے لیے قربانیاں دے. اللہ اکبر. فرماتے ہیں ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اے نبی کیا رب اس سے قرضہ مانگتا ہے؟ کتنے سادہ لوگ تھے, اسلام کو سمجھنے والے, قرآن کو سمجھنے والے, قرآن کی آیتوں کو نہ صرف پڑھتے تھے بلکہ اس پر عمل بھی کر لیتے تھے. ہم توجیحات پیش کرتے رہتے ہیں, ہم تصریحات کی چکروں میں پڑھتے رہتے ہیں. قرآن کی آیت پڑھی, اللہ کی طرف سے قرآن نازل ہوا, کتنے سادہ لوگ ہیں, سمجھنے والے لوگ, اور یہی سادہ لوگ تھے جن کی بنا پر مجھ تک اور آپ تک اللہ کا دین اسلام آیا, جس کی وجہ سے آج اسلام چہار دانگے عالم پھیلا. یہی وہ لوگ تھے جن کی قربانیوں کی بدولت اسلام پوری دنیا پر چھا گیا. لیکن آج 1 ارب 80 کروڑ مسلمان ہیں, پھر بھی اسلام ہماری زندگیاں ہیں, ہماری انائیں بچی ہوئی ہیں, ہماری عزتیں بچی ہوئی ہیں, ہماری پگڑیاں بچی ہوئی ہیں, ہماری محبتیں قائم ہیں. رب کا دین ہی ہے جو سر بلاد مصباح ہو رہا ہے. رب کا دین ہے, دین ہی ہے جس کے اوپر تیر برسائے جا رہے ہیں. لیکن میں اپنی عزت کو بچا گیا, میں اپنی انا کو بچا گیا, میرے دل کے اندر وہ محبت قائم نہ ہو سکی. حقیقت کے اللہ اکبر. وہ ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, اللہ کے نبی رب مجھ سے قرضہ مانگا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, ہاں رب اس سے قرضہ مانگتا ہے. کہتے ہاتھ آگے بڑھائیے. اللہ اکبر. ہاتھ آگے بڑھایا, نبی نے, ابو درداء نے اپنا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں رکھ دیا. فرمایا اللہ کے نبی فلاں کھجوروں کا باغ میں نے رب کو دے دیا. آپ بھی سمجھ جاؤں گے کھجوروں کا باغ ہی دینا تھا. نہیں بھائی, کھجوروں کا باغ آج کے دور میں اس کی کیا قدر قیمت, اس دور میں کیا تھا جس طرح آج کے دور میں کوئی بہت بڑی فیکٹری, کوئی ٹیکسٹائل انڈسٹری آج کے دور میں ہے, اس وقت کھجوروں کا باغ اس حیثیت میں ہوا کرتا تھا. اللہ اکبر. کہتے لگے کہ اللہ کے نبی میں نے کھجوروں کے, جس کے پاس کھجوروں کا مال ہوتا تھا وہ عرب کا مشہور تاجر ہوا کرتا تھا. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ نبی اللہ نے مانگا, کھجوروں کا باغ دے دیا. باہر پلٹے, نبی کی مجلس سے اٹھے, کوئی دوست یار قریب آیا, کہنے لگا ابو درداء تم نے کیا کیا, اے ابو درداء تم نے کیا کیا, تم نے کھجوروں کا باغ دے دیا جس میں تو رہتا ہے, جس میں تو اپنے بال بچوں کے ساتھ رہتا ہے, جس پہ تیرا گزر بسر ہے, جس پر تیری ساری کمائی کا ذریعہ ہے, تم نے کیوں دے دیا, کچھ تو رکھ لیتا. اللہ اکبر. کہنے لگے نہیں, آؤ میرے ساتھ چلتے ہیں. باغ کے قریب پہنچتے ہیں, باہر سے آواز لگاتے ہیں, اے ام درداء باہر آتا. اللہ اکبر. تاریخ کے اندر موجود ہے, سیرت کی کتابوں کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. اللہ اکبر. ام درداء ایک کھجوروں کے گچھوں سے کھیل رہی تھی, گھر کے اندر موجود تھی. اس کھجوروں کے باغ کے اندر ابو درداء کا گھر تھا, گھرانہ تھا. وہ کھجوروں کا گچھا بھی وہاں پر پھینک دیا,
اور کہنے لگے ابو دادا باعتبار کہ یہ میں نے رب کو باغ دے دیا، باجا ہوا ہے، اللہ اکبر، میں آ جاؤں، میں کہنے والا بن جاؤں، آ گئی، میں نے فلاں چیز رب کو دے دی ہے، گھر تو میں شاید بعد میں پہنچوں گا، میری جتائی پہلے ہو جائے گی۔ لیکن وہ لوگ تھے جو اسلام کے مفہوم کو، قربانیوں کے مفہوم کو جاننے والے تھے، اللہ اکبر، کہنے لگے میں نے رب کو باہر دے دیا ہے، ام دادا باہر آ جا، ام دادا باہر آ جاتی ہے، کہنے لگی، کیا کہنے لگی کہ تمہیں بہت غلط کیا؟ نہیں، تو نے بہت اچھا سودا کر لیا ہے دادا، اے ابو دادا، تو نے بہت اچھا سودا کر لیا، رب کو قرضہ دے دیا، کوئی گھاٹا نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے، بڑا فائدے کا سودا تو نے رب سے کر لیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوا کرتے تھے۔ قربانیوں کی داستان آپ کو سنانا شروع کر دوں، جن کی بدولت اسلام پوری دنیا پر غالب آیا، اللہ سارا دن بیت جائے، ساری رات بیت جائے، پھر بھی یہ قربانیوں کی لازوال داستانیں کبھی ختم نہ ہوں۔ لیکن آج مسلمان سمجھتا ہے قربانیوں کے بنا میں اسلام پر عمل کر لوں گا۔ آج کا مسلمان سمجھتا ہے کچھ دیے بغیر میں اللہ کے دین کو حاصل کر لوں گا، کچھ دیے بغیر میں رب کا قرب حاصل کر لوں گا۔ آج کا مسلمان قربانیوں کے دیے بغیر آج رب کا قرب حاصل کرنے میں لگا ہوا ہے۔ میرے قابل احترام بھائیوں، قربانیاں تو میرے اور آپ کے نبی نے بھی دی تھی، میرے اور آپ کے نبی نے بھی دی تھی، قربانیاں میرے اور آپ کے نبی کے صحابہ نے بھی دی تھی۔ اللہ اکبر، آج میری قربانیاں کیسی ہیں اور آج ان کی قربانیاں، کل ان کی قربانیاں کیسی تھی؟ یہ سوال ہے جس کا جواب آپ نے دینا ہے، کس کے سامنے؟ میرے سامنے نہیں بلکہ اپنے خالق کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بات کو سمجھ لیں، اس کی گہرائی میں جانے وقت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ محترم بھائیو، ایک اعلان ہے کہ رب کا قرب کیسے حاصل کیا جائے، اس موضوع کے اوپر آپ کی اسی جامع مسجد خالد بن ولید میں جماعت الصحابہ طارق روڈ کے زیر اہتمام جو اگلا جمعہ آ رہا ہے 23 مارچ بروز جمعہ المبارک، چھٹی کا دن بھی ہے، اسی جامع مسجد میں بعد نماز عصر سے لے کر عشاء کی نماز تک ایک تربیتی نشست کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں ملک کے معروف علماء اس تربیتی نشست میں گفتگو فرمائیں گے۔ مفتی عبدالرحمان آبو حافظ اللہ تعالیٰ، مولانا مبشر احمد ربانی حافظ اللہ تعالیٰ کی شرکت اس تربیتی نشست میں متوقع ہے۔ تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ آنے والے جمعے میں 23 مارچ بعد نماز عصر چوک تک جو اپنے ساتھیوں کو لے کر، اپنے احباب کو لے کر اس تربیتی نشست میں ضرور شرکت کریں۔ آخر میں بھائیوں کے لیے ضیافت کا اہتمام بھی ہے، جن بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، یوسف جمال بھائی کے جو خاندان ہے ان کے اوپر جو آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ ان کی آزمائش کو دور فرمائے، اور جن بھائیوں نے دعاؤں کا کہا ہے اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے، جائز حاجات کو پوری فرمائے۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح
قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. نماز کہتا ہے قدم سے قدم اور کندھے سے کندھا ملانے، اپنی تلواریں اپنے اوپر کرنے، اپنی بستوں میں اپنی تلواریں جو پتوں سے نیچے ہوگی، یہ بلور اور تکبر کی نشانی ہے جو رب العالمین کو اپنا اللہ تعالیٰ نے. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأنذرتكم
من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة